نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شیء ولا تکسب كل نفس الا علیها ولا تزر وزرة وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحیم۔ ابھی آپ نے سورہ انعام کی آیت 164 اور 165 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شیء ولا تکسب كل نفس الا علیها ولا تزر وزرة وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ آیت 164 ترجمہ: آپ فرما دیں کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب ڈھونڈ لوں؟ حالانکہ کائنات کا رب تو وہی ہے، ہر شخص کی کمائی اسی پر ہے، کوئی کسی کا اپنے اوپر بوجھ نہ لادے گا، پھر تم کو اپنے رب ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اختلافات کی خبر دے گا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انعام کی آیت 164 کا۔ تفسیر: پرخلوص عبادت و توکل والے مسلمان ہی ہیں۔ مسلمانوں کو عبادت کے خلوص کے ساتھ ساتھ اللہ پر سچا توکل بھی حاصل ہے، جس سے کافر محروم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان نادانوں سے فرما دیں کیا میں بھی تمہاری طرح اپنا اور سب کا سچا اور حقیقی معبود چھوڑ کر جھوٹے معبود ڈھونڈ لاؤں؟ حالانکہ میرا مربی، میرا کارساز، مجھ پر آنچ نہ آنے دینے والا اور میری بگڑی بنانے والا تو اللہ ہی ہے، پھر میں اس سے کٹ کر دوسروں سے کیوں جڑوں اور اس ایک کا در چھوڑ کر در در کی کیوں ٹھوکریں کھاؤں؟ میرا تو وہی ایک سہارا ہے اور وہی ایک پناہ گاہ ہے، کیونکہ وہ کائنات کا پروردگار، خالق اللیل و نہار اور شہنشاہ و کردگار ہے۔ پھر میں مالک و خالق و غنی کو چھوڑ کر کیوں بے بس اور محتاج کا دامن پکڑوں؟ پہلی آیت میں عبادت میں اخلاص کا بیان تھا اور اس میں توکل میں اخلاص کا بیان ہے۔ قرآن میں اکثر توکل و عبادت کا بیان ملا جلا آتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت 123 میں لہٰذا اللہ کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ پھر فرمایا آپ فرما دیں کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرمائے گا، وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ہماری بھی حق تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی پرخلوص عبادت کی اور حقیقی توکل کی توفیق عطا فرمائے اور توحید پر تادم آخر جمائے رکھے اور اسی پر خاتمہ بخیر فرمائے، آمین۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آیت 165 ترجمہ: اسی نے تم کو دنیا میں صاحب اختیار بنایا اور ایک کا دوسرے پر مرتبہ بڑھایا تاکہ تمہیں اپنی دی ہوئی چیزوں میں آزمائے۔ واقعی آپ کا رب جلد سزا دینے والا بھی ہے اور انتہائی خطا پوش اور مہربان بھی۔ یہ تھا ترجمہ آیت 165 کا۔ تفسیر: لوگوں کو اللہ کی صاحب اختیار بناتا ہے۔ اللہ ہی نے تم کو زمین کا آباد کرنے والا بنایا ہے، ایک دوسرے کی جگہ لے لیتا ہے، باپ کی جگہ بیٹا آ جاتا ہے، بزرگوں کی جگہ خرد آ جاتے ہیں، پہلے زمانے والوں کی جگہ پچھلے آ جاتے ہیں۔
اور مرنے والوں کی جگہ زندہ پر کر دیتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے بزرگوں کی جگہ پر پر کرنے کو زمین پر فرشتے نہیں بسائے، چنانچہ فرمایا سورہ زخرف کی آیت 60 میں، اگر ہم چاہتے تو تمہارے بجائے فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین پر یک کے بعد دیگرے رہا کرتے۔ سورہ نمل کی آیت 62 میں فرمایا وہ ذات جو تم کو زمین میں صاحب اختیار بناتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 30 میں فرمایا جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ سورہ اعراف کی آیت 129 میں فرمایا موسیٰ نے کہا اللہ جلدی ہی تمہارا دشمن تباہ کر دے گا اور تمہیں ان کی جگہ دلا دے گا، پھر وہ تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ مراتب میں تفاوت۔ پھر فرمایا اللہ نے ایک کو دوسرے پر مرتبے میں بلند فرمایا، یعنی تمہاری روزیوں میں، عادتوں میں، اچھائیوں میں، برائیوں میں، صورتوں میں، شکلوں میں اور رنگوں میں سب میں فرق ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت کار فرما ہے۔ چنانچہ فرمایا سورہ زخرف کی آیت 32 میں دنیوی زندگی میں ان میں روزی تو ہم نے بانٹی ہے اور ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے۔ سورہ اسرا کی آیت 21 میں فرمایا آپ دیکھیں ہم نے ایک کو دوسرے پر کس طرح فوقیت دے رکھی ہے اور آخرت درجات و فضیلت کے اعتبار سے بہت ہی بڑی ہے۔ تفاوت مراتب کی غرض۔ پھر فرمایا ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے سے غرض یہ ہے کہ خوشحال کا شکر اور بدحال و کثیر العیال کا صبر معلوم ہو جائے۔ فراغی اور تنگی ہر حالت میں آزمائش ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو دنیا میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تمہیں اس میں صاحب اختیار بنا کر دیکھے گا کہ تمہارا طرز عمل کیا کچھ رہتا ہے، لہٰذا تمہیں دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے اور عورتوں سے کافی محتاط رہنا چاہیے۔ اسرائیلیوں میں پہلا فتنہ عورتوں ہی کی وجہ سے ہوا۔ فرمایا تمہارا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، یعنی نافرمانوں اور بد اخلاقوں سے جلدی حساب لے لے گا اور عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ ان الفاظ سے گنہگاروں کو ڈرایا گیا ہے۔ اسے اصطلاح شرع میں ترتیب کہتے ہیں، اور اللہ خطا پوش و مہربان بھی ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو اس کے احکام کے پیروکار اور رسولوں کے فرما بردار ہوں، یہ ترغیب ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو جنت کا، اپنے پاس والی نعمتوں کا اور اپنے دیدار کا شوق دلا کر اپنی طرف بلاتا ہے، کبھی جہنم سے اور اس کے طوق و سلاسل سے اور اس کے عذابوں سے، اسی طرح قیامت سے اور قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرا کر اپنی دعوت دیتا ہے، اور کبھی ترغیب و ترہیب دونوں ملا کر اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ لوگوں کو عذابوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا شوق پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حکموں کی پابندی کا شوق دے، اپنی ناراضگی کے کاموں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں وحی کی باتوں پر پورا پورا یقین نصیب فرمائے۔ بلا شبہ وہ ہم سے قریب ہے، ہماری دعائیں قبول کرنے والا، انہیں سننے والا، بڑا فیاض و کریم اور بڑی بخشش والا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو اللہ کے عذابوں کا پورا علم ہو جائے تو کوئی جنت کا طالب نہ ہو، اور اگر کافر کو اس کی رحمت کا پورا علم ہو جائے تو کوئی جنت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کیں، ان میں سے ایک مخلوق کو دی، اسی سے ساری مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور 99 رحمتیں اللہ کے پاس ہیں۔ جب اللہ نے مخلوق پیدا کی تو ایک کتاب میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ یہ کتاب عرش کے اوپر اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، پھر 99 حصے اپنے پاس روک لیے اور ایک حصہ مخلوق میں بانٹ دیا۔ اسی ایک رحمت سے مخلوق ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے، حتیٰ کہ جانور بھی کھر لگ جانے کے خیال سے بچے سے اپنا کھر اٹھا لیتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ انعام کی آیت 164 165 کا، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ الحمدللہ آج سورہ انعام پائے تکمیل کو پہنچی۔
انشاءاللہ کل سورہ اعراف کا آغاز ہوگا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔